اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ اب عورتوں کے مسائل پر یہ آیت ہے، تو آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ آپ سے حیض کے متعلق، قُلْ فرما دیجئے، هُوَ اذًا یہ تکلیف دہ چیز ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا پس جب تطہرن جب پاک ہو جائیں وہ، فَأْتُوهُنَّ پس جاؤ ان کے قریب، من حیث جیسا کہ تم کو امرکم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور محبت کرتا ہے نیکوکاروں کو، یعنی صاف ستھروں کو۔ سوال کرتے ہیں تم سے حیض کے متعلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے حیض، اور نہ قریب جاؤ ان دنوں اپنی عورتوں کے پاس جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر پس تم جاؤ ان کے پاس جیسا کہ تم کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو، صاف ستھروں کو۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث لکم کھیتی ہیں تمہارے لیے، فاتوا پس جاؤ، حرثکم اپنی کھیتی کے پاس، انی بے شک، شیئن جیسا کہ، وقدموا پہلے، لِأَنفُسِکُم اپنے بھلے کام، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک، ملاقوہ کہ جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، بے شک جان لو تمہیں اس سے، وَاعْلَمُوا جان لو، انکم بے شک ملاقوہ ملنا ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، المؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ کھیتی ہیں عورتیں تمہارے لیے، پس تم اپنی کھیتی کے پاس جاؤ جیسا کہا ہے، جو کام تمہیں اچھے لگے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو بے شک اسی سے ملنا ہے، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جیسا کہ کہا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، یہ سنت کس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ تم اپنے گھروں میں محفوظ رہ سکو، اور دوسروں کی بیٹیوں اور بہوؤں پر نظر ثانی نہ کر سکو، اور اگر تم اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دو گے، تو
تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اگر کسی کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، اپنی بیویوں تک محدود رہتے ہیں اور شرم و حیا کے زمرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری کی وعید سنائی ہے کہ نکاح سنت اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ دوسروں کی بہو بیٹیاں محفوظ رہ سکیں، اور جو اس میں خیانت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ ہی نشانہ بناؤ، ولا اور نہ نشانہ بناؤ، عرضۃ الایمانکم، اپنی قسموں کو اللہ تعالیٰ کو، ولا اور نہ تجعلوا نشانہ بناؤ، ولا تجعلوا اللہ اور نہ نشانہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو، عرضۃ الایمانکم، اپنی قسموں میں، کہ احسان، ان تبروا، پرہیزگاری، وتتقوا، اور پرہیزگاری، وتصلحوا، اور صلح، بین، درمیان میں، الناس، لوگوں کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ الایمانکم، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور ان کے درمیان صلح کرا دو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قسم نہ اٹھایا کریں، اور اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو جائے یا میاں بیوی کے درمیان کوئی لغزش ہو جائے تو ایسا کرو کہ ان کے درمیان صلح کرا دو،
اور ان کی بات کو بڑھاؤ نہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں تمہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ باللغو، زبان سے، فی ایمانکم، برا روی سے، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ پکڑتا ہے اس بات سے، بما، ساتھ جو، کسبت، کمایا تم نے، قلوبکم، دلوں میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا اور علم والا ہے۔ اور نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تمہیں فضول باتوں اور قسموں سے، بے شک پکڑتا ہے جو تمہارے دل میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ کہ جو تم بیکار کی باتوں میں یا فضول کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی قسموں کو اپنا نشانہ بناتے ہو، وہ تو معاف ہیں، لیکن جو کچھ تم بغض دل میں رکھتے ہو، یعنی جو برائی تم اپنے دل میں رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائیں گے۔ اگر تم اچھا خیال کرتے ہو تو تمہارا عمل اچھا ہوگا، اگر تم برا خیال کرتے ہو تو اس کا انجام بھی تمہارے لیے برا ہی ہوگا۔ للذین، واسطے ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھا بیٹھتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، تربصوا، تو بس مہلت ہے ان کے لیے، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، فَإِن، بس اگر، فَاءُوا، بس پھر گئے اس مدت میں، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہ اگر واسطے جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تو ان کے لیے مہلت اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے رکھی ہے۔ بس اگر وہ اس مدت کے اندر صلح کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم، معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جی، اس سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو لوگ بیوی سے جب کلش ہو جاتی ہے یا کوئی بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو وہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں اب اس کو نہیں رکھوں گا۔ اس سے وہ پھر عورت
اس کی مدت 4 ماہ رکھی گئی ہے، بعض کی 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو پھر اگر اس میں ایک طلاق ہو جاتی ہے، اگر وہ اس میں قائم رہتا ہے 4 ماہ کے بعد بھی وہ اپنی عورت کے ساتھ رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کی ایک طلاق ہوتی ہے، اور اگر وہ اس 4 ماہ کے اندر اس سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی ہی رہے گی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن، اور اگر تم عزم ارادہ کر لو طلاق یعنی چھوڑنے کا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سنتا ہے، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اگر اس حد تک ان کے اندر کشیدگی بڑھ گئی ہے کہ نوبت طلاق تک آ گئی ہے، یا وہ عورت اگر وہ عورت بدکردار یا مرد کان کا کچا ہے تو پھر اس وقت یہ مسائل اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر پہلی طلاق کے درمیان صلح ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، اور اگر وہ تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ پھر ایک دم سے وہ تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو اس میں وہ بالکل چھوٹ جاتی ہے، عدت پھر بھی عورت پر رہتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ طلاق کی نوبت تک بات جائے ہی نہ۔ والمطلقات، اور طلاق والیاں یتربصن، پس صبر کریں، بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ، 3 قروء، حیض تک، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا، اور نہیں ہے، یحل حلال لہن، واسطے ان کے لیے، یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو ان کے پیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اور فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، ان بے شک کننا یؤمن، اور ایمان والے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولاتہن، اور مدت کے اندر، احق، حق ہے، بردہن، کہ لوٹا دے، فی، پس، ذالک، یہ، ان بے شک، ارادہ کریں، اصلاح، صلح کا، ولہن، اور واسطے ان کے لیے، مثل الذین،
لوگ علیہن اوپر ان کے بالمعروف ساتھ نیکی کے وللرجال اور وقت مرد کے لیے علیہن اس پر درجات درجہ واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولاتهن أحق بردهن في ذلك أن أراد إصلاحا ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات واللہ عزیز حکیم. جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں بس وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. 3 حیض یعنی ماہواری تک 3 ماہواریوں تک اور نہیں ہے ان پر حلال کے وہ پائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں بنا دیا ہے کہ بے شک جو ایمان لاتی ہیں اللہ اور آخرت پر اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر وہ رجوع کر لیں تو بہتر ہے اور وقت ان کے لیے یہ کہ چھوڑ دیں یہ بھی بھلائی ہے. وقت مردوں کے لیے اوپر ان کے اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکمت والا ہے کہ جب حاملہ عورت کا معاملہ ہوتا ہے حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی مدت شریعت میں بچے کے پیدا ہونے تک ہے. بچہ جب پیدا ہو جائے گا چاہے وہ 15 منٹ پہلے طلاق ہوئی ہو 15 منٹ بعد دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ منتھ کے شروع میں ہے 15 یا 20 دن گزرے ہیں تو پھر بھی اس کی ولادت پر ہی اس عورت کی ولادت پر ہی اس عورت کی تصدیق ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہوگی. اور جو عام عورت ہے جو ناامیدی میں ہے کیونکہ اس کے یہاں کبھی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تو اس عورت کی عدت 4 ماہ ہے 4 ماہ 10 دن ہے. اور جس عورت کو حیض آتا ہو ماہواری آتی ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر مسائل میں کہتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. طلاق کا اس میں مختلف احکام ہیں کہ وضع حمل اگر پہلی طلاق ایک طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اگر 60 فقیروں کو کھانا کھلا دیا جائے تو ان کا نکاح بحال
بنتے ہی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر صلح کا ارادہ نہیں ہے۔ جو یہ قانون پاس کرتے ہیں، اس طرح کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ پھر اگر پھر بھی وہ جمع ہونا چاہے، پھر بھی وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو واپس لانا چاہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ حلالہ، یعنی کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ ہم بستری کریں، پھر وہ اسی رات اس کو چھوڑ دے، پھر وہ لڑکی عدت سے پوری کرے، یعنی کہ 3 حیض، تو پھر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی قدم اٹھائے تو وہ گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہے۔ اور جو عورت بدکار یا مرد اخراجات اٹھانے کا قائل نہیں ہوتا، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں مانا جاتا۔ اور اگر وہ عورت کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو اس کو کسی عورت سے نکاح کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور اگر عورت بدکار ہے تو پھر ایسی عورتیں بھی نکاح کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو جائیں، وہ نکاح کر لیں اور توبہ کر لیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہمیشہ خاندانی عورت کے ساتھ نکاح کرو جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے، اور بری عورت، بدکردار عورت سے بچنے کی کوشش کرو۔ آگے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نیک عورت کو اپنی بیٹی بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھنے اور پڑھانے میں غلطی ہوئی یا سننے سنانے میں کچھ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔